بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت ابن سیری بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہ کو شراب پینے کی وجہ سے کوڑے لگائے جاتے تھے۔ جب بہت زیادہ پینے لگے تو مسلمانوں نے انہیں باندھ کر قید کر دیا۔ جب جنگ قادسیہ کے دن یہ مسلمانوں کو دشمن سے لڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ مشرکوں نے مسلمانوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کے امیر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی ولد یا ان کی بیوی کے پاس پیغام بھیجا کہ ابو محجن یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے جیل خانہ میں سے رہا کر دو اور اسے یہ گھوڑا اور ہتھیار دے دو، وہ جا کر دشمن سے جنگ کرے گا، پھر وہ تمام مسلمانوں سے پہلے تمہارے پاس واپس آ جائے گا، تم اسے پھر جیل خانہ میں بند کر دینا۔ ہاں اگر ابو محجن وہاں شہید ہو گیا تو پھر اور بات ہے۔ اور یہ اشعار پڑھنے لگے رنج و غم کے لیے، جس کا ترجمہ یہ ہے: رنج و غم کے لیے اتنا کافی ہے کہ سوار تو نیزے لے کر لڑ رہے ہیں اور مجھے بیڑیوں میں باندھ کر جیل خانہ میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو لوہے کی بیڑیاں میرے قدم روک لیتی ہیں اور میرے شہید ہونے کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور میری طرف سے پکارنے والے کو بہرا کر دیا گیا ہے۔ اس باندی نے جا کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بیوی کو ساری بات بتائی، چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بیوی نے ان کی بیڑیاں کھول دیں اور گھر میں ایک گھوڑا تھا وہ ان کو دے دیا اور ہتھیار بھی دے دیے، تو گھوڑے کے ایڑ لگاتے ہوئے نکلے اور مسلمانوں سے جا ملے۔ وہ جس آدمی پر بھی حملہ کرتے اسے قتل کر دیتے، اس کی کمر توڑ دیتے۔ جب حضرت سعد نے ان کو دیکھا تو ان کو بڑی حیرانی ہوئی اور وہ پوچھنے لگے یہ سوار کون ہے؟ بس تھوڑی ہی دیر میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو شکست دے دی اور ابو محجن نے واپس آ کر ہتھیار واپس کر دیے اور اپنے پیروں میں پہلے کی طرح بیڑیاں پہن لی۔ جب حضرت سعد اپنی قیامگاہ واپس آئے تو ان کی بیوی یا ان کی ولد نے کہا آپ کی لڑائی کیسی رہی؟ حضرت سعد لڑائی کی تفصیل بتانے لگے اور کہنے لگے ہمیں ایسے شکست ہونے لگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سفید سیاہ گھوڑے پر ایک آدمی کو بھیج دیا۔ اگر میں ابو محجن کو بیڑیوں میں بندھا ہوا چھوڑ کر نہ گیا ہوتا تو میں یقین کر لیتا کہ یہ ابو محجن کا کارنامہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ ابو محجن ہی تھے، اور پھر سارا واقعہ سنایا۔ حضرت سعد نے حضرت ابو محجن کو بلا کر ان کی بیڑیاں کھول دی اور ان سے فرمایا کہ تم نے آج مسلمانوں کی شکست کو فتح میں بدل دیا ہے، اس لیے اب آئندہ تمہیں شراب پینے کی وجہ سے کبھی کوڑے نہیں ماریں گے۔ اس پر ابو محجن نے کہا اللہ کی قسم میں بھی اب آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا، چونکہ آپ مجھے کوڑے مار لیتے تھے اس لیے میں شراب چھوڑنا پسند نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت ابو محجن نے کبھی شراب نہ پی۔ حضرت محمد بن سعد کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو محجن رضی اللہ عنہ وہاں سے گئے اور مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے۔ وہ جس طرف بھی حملہ کرتے اللہ تعالیٰ اس طرف والوں کو شکست دے دیتے۔ لوگ ان کے زوردار حملوں کو دیکھ کر کہنے لگے یہ تو کوئی فرشتہ ہے، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اس گھوڑے کی چھلانگ تو میرے گھوڑے بلقا جیسی ہے، اور اس آدمی کے حملہ کرنے کا انداز تو ابو محجن جیسا ہے، لیکن ابو محجن تو بیڑیوں میں قید پڑا ہوا ہے۔ جب دشمن کو شکست ہو گئی تو حضرت ابو محجن نے واپس جا کر بیڑیوں میں پاؤں ڈال کر باندھ لیے۔ پھر حضرت بنت حصفہ نے حضرت سعد کو ابو محجن کی ساری بات بتائی۔ اس پر حضرت سعد نے فرمایا جس آدمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا اکرام فرمایا ہے میں آئندہ اسے کبھی حد شرعی نہیں لگاؤں گا، اور یہ کہہ کر انہیں چھوڑ دیا۔ اس پر حضرت ابو محجن نے فرمایا چونکہ مجھ پر حد قائم کی جاتی تھی اور مجھے گناہ سے پاک کر دیا جاتا تھا، اس وجہ سے میں شراب پی لیتا تھا۔ اب جب کہ مجھے سزا نہ دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے تو اللہ کی قسم اب میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اور اسی واقعہ کو حضرت سیف نے فتوح میں ذکر کیا ہے اور کافی لمبا کر کے بیان کیا ہے، اور مزید اشعار بھی ذکر کیے ہیں۔
اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت ابو محجن رضی اللہ عنہ نے خوب زوردار لڑائی لڑی، وہ زور سے اللہ اکبر کہہ کر حملہ کرتے تو ان کے سامنے کوئی نہ ٹھہر سکتا تھا۔ وہ اپنے زوردار حملوں سے دشمن کے آدمیوں کو خوب مارتے چلے جا رہے تھے۔ مسلمان انہیں دیکھ کر بہت حیران ہو رہے تھے، لیکن کوئی بھی انہیں پہچان نہ سکا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری اور حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ کی بہادری، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم صبح پڑھیں گے۔